اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبوت دی گئی, انہیں کی رسالت کیوں دی گئی, انہیں کیوں نبی بنایا گیا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے, ام عندہم خزائن رحمت ربک, کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبی بنایا گیا. اب اللہ یہ پوچھ رہا ہے دنیا کی ہدایت کے لیے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا, اب بھیجا. اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا یا تم فیصلہ کرو گے؟ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی رسول کا لوگوں کی طرف, انسانیت کی طرف بھیجا جانا ضروری تھا, بھیجنا ہے کسی کو. اب فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو رسول بنایا جائے؟ تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ؟ مسیطر تم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک مان رہے ہو کہ ہم جس کو رسول چاہیں اللہ اس کو رسول بنا کر کے ہمارے پاس بھیجے. رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری. اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بھیجنا ہے؟ اللہ فیصلہ کرے گا کس کو بھیجنا ہے. اگر تم کو ہمارے فیصلے سے بھیجنا ہے اس کا مطلب تم خدائی میں شرکت کے دعوے دار ہو کہ خدائی میں ہم شریک ہیں. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ستارے کی قسم کھائی. ذرا غور سے دیکھیے, بہت ہی باریک بات بولنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس باریک بات میں جو در حقیقت قسم سے مستفاد ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی رسالت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا. ستارے کب نکلتے ہیں؟ رات میں. ڈوبتے کب ہیں؟ جب دن نکلنے والا ہوتا ہے. دن نکلنے سے پہلے ڈوب جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے. اچھا اب بتائیے, پوری رات گزر گئی ہے, رات کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے, اب دن نکلنے میں تھوڑی دیر باقی ہے. گویا 40 سال نبی کے گزر گئے ہیں, اب تھوڑے سے دن اور باقی ہیں. 40 سال تک تمہارے درمیان رہا نبی, روشنی میں, پوری روشنی میں رہا. اب رات کا پورا حصہ گزر گیا ستاروں کے درمیان, اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سورج کے نکلنے میں. اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ جھوٹ بولے گا؟ پوری رات تو جھوٹ نہیں بولا. یہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا, 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزرا ہے. تم اس کو امین بولتے رہے, صادق بولتے رہے, اس کی زبان سے کبھی تم نے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی, امانت میں اس نے خیانت نہیں کی, کہیں کسی غلط جگہ پر نہیں گیا. اس کی کتاب زندگی کے ہر ورق کو تم نے روشن مانا ہے. اس کی زندگی کے کسی پہلو پر انگشت اعتراض اٹھانے کی تمہیں جرات نہیں ہوئی, جسارت نہیں ہوئی. 40 سال کے بعد یہ کیسے افطرا کر سکتا ہے, وہ بھی افطرا اللہ, اللہ کے اوپر افطرا ناممکن ہے. اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے, اور کیا قسم ہے, ستارہ ڈوبتا ہے اس کے تھوڑی دیر بعد سورج نکلتا ہے. اس کا مطلب آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ گزر گیا ہے, اب بڑھاپا آ رہی ہے. 40 سال گزر گئے نبی کے, اب 40 سال کے بعد آدمی سنجیدہ ہوتا ہے, بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے, ایسے کہ اب ستارے ڈوب گئے, اب سورج نکلنے والا ہے. تو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ, ستارے کی قسم کھا کر کے, وہ بھی جھکنے والے ستارے کی, کہ اب ڈوب گیا ہے ستارہ, قریب ہے ڈوبنے کے, اب سورج نکلنے کی تھوڑی ہی دیر باقی ہے سورج نکلنے میں, اور صبح کی آمد ہے. قسم کھا کر کے فرمایا گیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, نہ تو تمہارا یہ صاحب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ضلالت سے متصف ہے نہ غوایت سے. ایک ہے ضلّ, ایک ہے غوا. ضلّ مانے کیا ہوتا ہے اور غوا مانے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اسے پڑھ لو نا اردو میں, تو پڑھ لو نا. تو اب ان جوہلا کے کہنے کی وجہ سے مدرسے بند کر دینے چاہیے, تاکہ نہ ضلالت کا مطلب سمجھ میں آئے نہ غوایت کا مطلب سمجھ میں آئے. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ, تو ایک ہے ضلالت, ایک ہے غوایت. تو میرا نبی تمہارا صاحب نہ تو ضلالت سے متصف ہے نہ غوایت سے متصف ہے, نہ ضل نہ غوا. یہ غوایت کیا, ضلالت کیا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف, دیٹ از کالڈ ضلالت, اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف, دیٹ از کالڈ غوایت. اب دیکھیے 40 سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں ملی, اللہ تبارک و تعالی نے کہا تب بھی میرا نبی صحیح راستے سے ہٹا نہیں, کبھی غلط راستے پر نہیں گیا, اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گیا. ایک چھوٹی سی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا. سیرت بولے کوئی نبی کی سیرت بیان کرو تو یہ آیت پڑھ دیجئے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. سیرت ختم, نبی کی سیرت ختم ایک جملے میں.
ما ضل صاحبکم وما غوا، نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی، کبھی گناہ نہیں کیا، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا، آپ کو محفوظ رکھا گیا، آپ کو معصوم رکھا گیا، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم، اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم، لہذا نبوت سے پہلے بھی آپ غلطیوں سے محفوظ اور نبوت کے بعد بھی غلطیوں سے محفوظ، لہذا پوری سیرت ایک آیت کریمہ میں سمٹ کر آ گئی، در حقیقت اس آیت کریمہ میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، یہ وہی مصداق ہے۔ والنجم اذا، یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا انداز جسے ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ والنجم اذا، جہلا جو ہیں در حقیقت غور کریں کہ قرآن حکیم کیا ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، بلکہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ کی ہوتی ہے۔ یہ ہے نبی کا مقام، اس کا مرتبہ۔